بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرمانبردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ بعض دفعہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ بیوی شوہر کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ برے طریقے سے پیش آ رہا ہے، بد کلامی سے پیش آ رہا ہے۔ اس طرح کا معاملہ کبھی بیوی کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی ماں باپ اولاد کی طرف سے پریشان ہو جاتے ہیں، یا کبھی اولاد ماں باپ کی کوئی بات برداشت نہیں کر پاتے، یا کبھی کبھار کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کو اپنے ماں باپ سے کوئی گلہ ہوتا ہے، یا انہیں ان کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے۔ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی بہن بھائیوں میں کوئی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں میں مسئلے ہو جاتے ہیں، بہنوں بہنوں میں ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو قریبی رشتے ہیں ہمارے، ان میں محبت اور نفرت دونوں کے کانسیپٹ چلتے ہیں۔ یعنی کبھی اچھا وقت محبت والا، کبھی کوئی غلط فہمیاں آتی ہیں اور آپس میں محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے تمام معاملات کے لیے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر بیوی کو کوئی اپنے شوہر سے مسئلہ ہے تو بیوی یہ عمل کرے، اور اگر شوہر کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر والدین کو اپنی اولاد سے کوئی گلہ ہے، اگر اولاد نافرمان ہے تو والدین یہ عمل کریں، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔
عمل بہت ہی آسان اور بہت ہی مختصر سا ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 77 مرتبہ یا حسیب یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھ کر جو آپ سے ناراض ہے آپ اس کو تصور میں رکھ کر اس کے دل و دماغ پر آپ یہ پھونک مار دیں۔ یہ عمل آپ چند روز کریں گے تو انشاءاللہ وہ نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس پر یقین رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ اس یقین کے ساتھ یہ عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ آپ یہ عمل کریں، چند روز آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور جیسے ہی جس انسان کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جب آپ کو لگے کہ آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے، تو آپ یہ عمل اس وقت آپ یہ عمل کرنا بند کر دیں، ورنہ تب تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں جب تک آپ کو اپنی مراد نہیں مل جاتی یا آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ آپ تب تک یہ کریں، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ جائز مقصد کے لیے ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، انہیں اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔